بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور اگر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ شاید آج بہت اچھے حالات میں ہے، مگر حساب وہ بھی دے گا۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ تمہاری کامیابی تمہاری خود اعتمادی میں پوشیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے، اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ ایک پھل بیچنے والے سے کسی نے پوچھا کہ اس انگور کے گچھے کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ 120 روپے کلو۔ پاس ہی الگ کچھ مختلف ٹوٹے ہوئے انگوروں کے دانے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ ان کا بھاؤ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ 45 روپے کلو۔ اس شخص نے کہا کہ اتنے کم دام کیوں؟ اس نے کہا کہ ہیں تو یہ بھی بہت عمدہ، لیکن یہ گچھے سے ٹوٹ گئے ہیں۔ اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ اپنے خاندان سے الگ ہونے پر ہماری قیمت آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ واقعی اتحاد و اتفاق میں طاقت ہے۔ اتحاد جب مٹی نے کیا تو اینٹ بن گئی، اینٹوں نے کیا تو دیوار بن گئی، دیوار نے کیا تو گھر بنا۔ یہ سب بے جان چیزیں ہیں، جب یہ ایک ہو سکتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ زندگی اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ کبھی پہلی بار سکول جانے میں ڈر لگتا تھا، آج اکیلے ہی دنیا گھوم لیتے ہیں۔ پہلے فرسٹ آنے کے لیے پڑھتے تھے، آج کمانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کبھی چھوٹی سی چوٹ لگنے پر روتے تھے، آج دل ٹوٹ جانے پہ بھی سنبھل جاتے ہیں۔ پہلے ہم دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، آج دوست ہماری یادوں میں رہتے ہیں۔ پہلے لڑنا مرنا روز کا کام تھا، آج ایک بار لڑتے ہیں تو رشتے کھو جاتے ہیں۔ سچ میں زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا، جانے کب ہم کو وقت نے اتنا بڑا بنا دیا۔ اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں ایک موت پوری ہے۔ اسے کہنا اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے، بہت نقصان کرتی ہے۔ اسے کہنا بساط عشق پر جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس خدا کی ذات ہوتی ہے۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی
یا ذہنی طور پر تندرست ہونا زیادہ اہم ہے؟ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ اگر تم نے سہنا سیکھ لیا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے تو کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ تنہائی اکیلا رہ جانے کو نہیں کہتے، دراصل یہ وہ احساس ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی وفا وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ان کا مطلب ہوتا ہے۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب اور کیسے نکل گیا۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اپنی شخصیت کو سنوارنے اور زندگی کو بہتر بنانے میں اتنا مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ باتوں باتوں میں حوصلہ بڑھایا کرتے تھے، اور آج کل لوگ باتوں باتوں میں بلڈ پریشر بڑھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اولاد مرد کے نصیب اور دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ دولت کی کمی ہو تو عورت منہ پھیر لیتی ہے، اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ ہمیں کبھی غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔